بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سید صادق روحانی سے سوال ہوا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے بارے میں آپ کے پاس کون سی نصوص یعنی دلیلیں موجود ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، بسمہ تعالی، جو بھی ان روایات میں غور کرے گا تو یہ حقیقت اس پر بالکل آشکار ہو جائے گی، کیونکہ اس موضوع پر فریقین کی روایات مستفیضہ موجود ہیں، اور فریقین کی کتابوں میں یہ روایات مستفیضہ تواتر اجمالی کا معنی دیتی ہیں۔ مثلا شیخ محمد بن یعقوب کلینی صحیح سند کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک فاطمہ صدیقہ ہیں، شہیدہ ہیں۔ اور علامہ مجلسی مرآت العقول کی 5ویں جلد میں اس روایت کو صحیح کہنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ خبر دلالت کرتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا شہیدہ ہیں، اور یہ متواترات میں سے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کا حق خلافت غصب کیا تو بی بی نے حضرت علی کے حق کا مطالبہ کیا، تو اس پر خلیفہ ثانی کے غلام قنفذ نے جلتا ہوا دروازہ سیدہ زہرا پر گرا دیا، اور اس سے حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے، اور اس ظلم و صدمے سے بی بی بیمار ہو گئیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر علامہ مجلسی اپنے اس بیان کی تائید میں شیعہ اور سنی علماء کی کتابوں سے روایت درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلیم بن قیس حلالی ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ پھر وہ جلتا ہوا دروازہ قنفذ ملعون نے بی بی پاک کو مارا اور ان پر گرا دیا، تو اس سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح شیخ صدوق نے اپنی امالی میں 24ویں مجلس میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے ایک تفصیلی روایت مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھا تو مجھے وہ مظالم یاد آ گئے کہ جو میرے بعد میری بیٹی پر ڈھائے جائیں گے۔ ایسا لگتا تھا میں جناب سیدہ کے ساتھ ہوں، اور پست لوگ جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جناب سیدہ کی حرمت کا پاس نہ رکھا، ان کا حق غصب کر لیا، ان کی میراث چھین لی، ان کا پہلو زخمی کر دیا، ان کا محسن شہید کر دیا، اور وہ واہ محمدہ کے بین بلند کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی مظلومیت کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ مدد کے لیے فریاد کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال الاعمال میں ایک زیارت درج کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے خدایا درود بھیج بطول طاہرہ پر جس کا حق غصب کیا گیا، جن کی میراث چھین لی گئی، جن کا پہلو زخمی کیا گیا۔ بہر کیف دروازے کو جلانا، بی بی پاک کا در و دیوار کے درمیاں کچلنا، پہلو کا زخمی ہونا، بچے کا شہید ہو جانا، فریقین کی بہت سی روایات میں موجود ہیں۔ اسی طرح شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی تلخیص شافی کی 3 جلد میں لکھتے ہیں کہ شیعہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ فلاں نے حضرت فاطمہ زہرا پر دروازہ گرایا حتیٰ کہ بچہ شہید ہو گیا، اور ان کے نزدیک یہ روایت اسی طرح مشہور ہے، اور انہوں نے گھر اس لیے جلایا تھا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، اور کوئی بھی اس روایت کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اہل سنت میں بلازری وغیرہ کے واسطے سے منقول ہے، اور شیعہ علماء کی روایت مستفیضہ میں بھی یہی مضمون وارد ہے۔ اور صاحب مروج الذہب مسعودی اپنی کتاب اثبات الوصیہ میں لکھتا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، ان کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے، ان کا دروازہ جلا دیا، اور سیدہ فاطمہ زہرا کو دروازے کے نیچے کچل دیا حتیٰ کہ محسن شہید ہو گئے۔